وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات القمر ٹی وی پر۔ میں ہوں عبد المنان قمر۔ ناظرین، آج ہر شخص آج کل دنیا کے اندر معاملہ ایسا بنا ہوا ہے کہ پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے کہ لوگ جو ہے حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو جو ہے نا جادو کروانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جادو کا اٹیک کرنا اور باقی معاملات اسی طرح۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے نا لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ اب کون سا زمانہ گزرا ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان جادو جنات کا علاج کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کچھ ایسے سوالات کہ جو کہ ہمارے گھریلو زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بہت سی رہنمائی کا ثبوت دیں گے۔ تو آپ پروگرام کو لازمی مکمل دیکھیں، اور یہ ہر جمعہ بروز ہر جمعے کو شام 5:30 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، تو آپ ضرور دیکھا کریں، لوگوں کو شیئر کریں۔ جی سب سے پہلے آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو سوال پہلا یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ حسد کی وجہ سے جادو کروا رہے ہیں، یہ معاملہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، تو اسی کے رشتہ دار اس سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ خوش نہیں ہوتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے، بلکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے ایک نیو گاڑی لی ہے، ابھی گھر کے باہر کھڑی ہے، کوئی شخص آتا ہے تو اس کے اوپر آگ پھینکتا ہے اور اس کو جلا کے چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ حسد کی بنا پر ہم یہاں تک نہیں دیکھتے، کسی کا نقصان کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اگلے بندے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یا اس نے کس قدر محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو جادو کرنا اور کروانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک السحر، جادو کرنا اور کروانا۔ جادو کرنا اور کروانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک کبائر میں سے، اکبر الکبائر، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جادو کرنا اور کروانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے مسلم جادو کروا بھی دیتے ہیں، جادو کرتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص جو جادو کروا دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک جادوگر ہے، جس وقت وہ جادو کرتا ہے، بلکہ وہ جادو اس وقت ہی سیکھتا ہے جب وہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ اب مسلم کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کروانے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جی تو آپ صاحب جیسے کہ آپ نے یہ بتایا جادو حسد کی وجہ سے کرنا، اسی طرح جو لوگ جادو کروا دیتے ہیں، جو کروانے والے ہیں، ان کی سزا کیا ہے جو جادو کرواتے ہیں کسی کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جس طرح جادوگر گناہ گار ہے، اسی طرح جادو کروانے والے بھی گناہ گار ہے دنیا آخرت میں۔ اور اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو اسلام کے اوپر ان کی موت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے گویا کہ کفر کا ارتکاب کر لیا ہے۔ تو جو لوگ جادو کروا دیتے ہیں، ان کا دنیا میں بھی جینا محال ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو 1-2 واقعہ بتاتا ہوں۔ جن لوگوں نے جادو کروایا کسی کے اوپر اور دنیا میں پھر کس طرح وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ انڈیا کا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست اس فیلڈ کے راقی، علاج کرنے والے روحانی معالج، ان کے پاس ایک نوجوان بچہ آتا ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد تھی۔ اب میڈیکل میں رپورٹس بالکل کلیئر آ رہی ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب اس کو آپ دم بھی کروا لیں۔
تو جب وہ راقی بھائی اس کے اوپر رقیہ کرتے ہیں، ابھی چند منٹ پڑھائی کی، تو اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو تو آپ خود بتا دیں تاکہ اس کے مطابق آپ کا علاج کیا جا سکے۔ اب وہ نوجوان اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت میں جہاں پہ جاب کرتا تھا وہاں پہ ایک لڑکی تھی، میں اسے پیار کرتا تھا، میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کیا۔ اب میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ ایک دن میں جاب سے نکلتا ہوں تو میں نے دیوار کے اوپر لکھا ہوا پڑھا کہ آپ جس قسم کا چاہیں جادو کروانا ہم سے رابطہ کریں، شاعر نے بنگال، اس طرح کے جملے اکثر دیواروں میں لکھے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے پہلے تو میرا دل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس لڑکی کے اوپر جادو کروا دوں، پھر میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاؤں گا وہ پیسے مجھ سے بٹورے گا تو یہ سارے معاملات ہوں گے، خیر میں اس کے پاس نہیں گیا۔ چند دن کے بعد میں نے اس لڑکی کو پھر کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے بڑے آفیسر کو بتایا، تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو ہم آپ کو جاب سے نکال دیں گے۔ اب وہ نوجوان اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ پہلے اس لڑکی کی محبت میرے دل میں تھی، اب نفرت ہو گئی، اب میں نے سوچا کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بازار جاتا ہوں، وہاں سے کتاب خریدتا ہوں جادو زدہ، جادو کرنے کے اعمال، تو اس کے اوپر میں ایک عمل پڑھتا ہوں کہ آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو تو یہ تعویذ یہ عمل کریں تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب وہ سارا عمل یہ تھا کہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، ایک شانے کی ہڈی لینی ہے، اس کے اوپر جو تعویذ کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ تعویذ بنانا ہے، پھر جس کے اوپر آپ نے جادو کرنا ہے ہڈی کے نیچے اس کا نام لکھنا اور جس مقصد کے لیے جادو کرنا ہے آپ نے وہ مقصد لکھنا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اس ہڈی کے اوپر تعویذ بنایا، اس لڑکی کا نام لکھا اور نیچے لکھ دیا کہ اس کا چہرہ خراب ہو، یہ بیمار ہو جائے۔ اب جب یہ عمل کیا اس کے بعد ایک منتر پڑھنا تھا، میں نے وہ منتر پڑھا عشاء کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں اس ہڈی کو میں نے قبر میں جا کے دفن کرنا تھا، قبرستان میں 7 دن یہ عمل کرنا تھا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے پہلے دن یہ عمل کیا، دوسرے دن، تیسرے، سردیوں کی رات تھی اور بہت زیادہ دھند تھی، اسی طرح میں جب 7ویں دن قبر میں وہ ہڈی دفن کر رہا ہوں تو دفن کرتے ہوئے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ گھر واپس آتا ہوں، اگلے دن اس میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے، اگلے دن اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ اب وہ درد رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہاسپٹل میں جاتا ہوں، رپورٹس ہوتی ہیں، ہر طرح کی کلیئر ہوتی ہیں۔ 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور اس طرح سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے اوپر جادو کے اثرات شروع ہو گئے ہیں، اس کا چہرہ خراب ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے۔ جس طرح اس کے اوپر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں اسی طرح میں بھی بیمار ہو رہا ہوں۔ 3 مہینے کے بعد اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دم کروا لیں۔ تو اب وہ جب شیخ نے یہ واقعہ سنا تو شیخ فرمانے لگے پہلے تو میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اس کا علاج کروں، میں نے سوچا کہ میں اس کو کہہ دوں کہ آپ واپس چلے جائیں، پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے علاج نہیں کیا تو یہ کسی جادوگر کے پاس چلے جائے گا۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ پہلے توبہ کریں، آپ نے کبیرہ گناہ کیا، آپ نے کفر کیا۔ تو جب اس نوجوان نے توبہ کی تو پھر اس کے بعد شیخ نے اس کو دم کیا۔ 3 مہینوں میں جو بالکل میڈیسن کھانے کے باوجود درد ختم نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے کلام سے، قرآن کے دم سے وہ درد ختم ہو گئی۔ تو یہ انجام جادو کرنے اور کروانے والوں کا ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ کسی کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں وہ خود ہی دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو اس لیے بعض خواتین، بعض عورتیں جادوگروں کے پاس جا کے اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا دیتی ہیں، بعض اپنی بہو کے اوپر جادو کروا دیتی ہیں، یہ مجھ سے لڑتی بہت زیادہ ہے، یہ میری بات نہیں سنتی، یہ زبان چلاتی ہیں، اس طرح کے گھریلو معاملات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو اکثر لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدر برا انجام ہوتا ہے، پھر جو جادو کرواتا ہے وہ دنیا میں خود بیمار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ ان کی شرعی طور پہ کوئی سزا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے جادو کیا، جادو سیکھا، گویا اس نے کفر کیا۔ جتنے جادو سیکھا، جس نے جادو سیکھا۔ تو بعض لوگ خود ہی یہ کتابیں پڑھ کے جادو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، عملیات کا کام شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن پڑھ کے علاج کرتے ہیں، ہم تو قرآن سے عمل کرتے ہیں۔ وہ جادو ہی حقیقت میں کرتے ہیں۔ جادو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کو الٹا پڑھتے ہیں، الٹا لکھتے ہیں، گندی جگہ میں جا کے استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ میرے پاس ملتان سے ایک فیملی آئی تو وہ عورت
ایسی بدبخت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے اوپر خود جادو کروا دی. اب وہ کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے چونکہ اس کی بیٹی نے خود گھر سے بھاگ کر شادی کی. چلیں یہ بھی ایک عمل غلط ہے, لیکن ایک کام غلط ہو گیا ہے, غلط طریقے سے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اب وہ کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے تو جادوگر نے کہا جی یہ تعویذ آپ نے اتنے دن رات کے اندھیرے میں جا کے قبر میں دفن کرنے ہیں اور یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی. وہ عورت کہتی ہے کہ تقریباً 5واں دن تھا جب میں قبرستان میں رات کے اندھیرے میں اس تعویذ کو قبر میں دفن کر رہی تھی تو میرے بازو میں شدید درد شروع ہو گئی. اب اس کے بعد میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں, رپورٹس میں کوئی درد نہیں آتی اور اسی طرح میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹی میری تو واپس نہیں آئی, البتہ میں بیمار ہو گئی خود. اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے میری ویڈیو دیکھی, وہ میرے پاس آئے دم کروانے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنا سارا واقعہ بتایا. تو کہنے لگے کہ صاحب میں نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد میں نے جادو نہیں کرنا, نہ کروانا ہے. میں نے بھلے کے لیے یہ کام کیا لیکن الٹا نقصان ہوا. تو ان چیزوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک طبیب ہے, اللہ کے نبی ہم مینڈک سے ایک میڈیسن تیار کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو کیا ہم یہ میڈیسن تیار کر لیے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہے, آپ کی کوئی بھی حاجت ہے, آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے, تو حی القیوم ہے, تو قادر قدیر ہے, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ میری التجا ہے, میری یہ حاجت کو پورا کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, نہ کہ جادوگروں کے پاس جا کے کفر کرنا چاہیے اور اس طرح کے غلط عملیات کسی اپنے عزیز و اقارب کے اوپر کروانے چاہیے. اچھا, یہ جادو کو جو ہے قبرستانوں کی طرف بھی کیوں منسلک کیا جاتا ہے؟ جو پہلے آپ نے بات بتائی ہے اس کے اندر بھی اس نے قبر جا کے اس میں دفن کرنا تھا, اس میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ قبر رات کے اندر میں جائے, یہ اس طرف ہی زیادہ اثرات کیوں ہوتا ہے؟ ایسے اکثر دیکھنے میں باتیں. جی اصل میں جادو بے شمار طریقوں سے کیا جاتا ہے. جادو دفن بھی کیا جاتا ہے, جادو لٹکایا بھی جاتا ہے, جادو پانی میں بہایا بھی جاتا ہے, اکثر سمندروں میں بھی جادو کیا جاتا ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کو پکڑتے ہیں, اس کو چیرتے ہیں, پھر اس میں وہ تعویذ رکھ دیتے ہیں, پھر اسی طرح باندھ کے اس مچھلی کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. تو جس طرح وہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اسی طرح وہ جادو کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اکثر لوگ پھر خواب کے اندر دیکھتے ہیں جی پانی بار بار دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہوتی ہے. بعض اوقات تو بالوں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک میں نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اس کا علاج کیا. ایک فیملی عمرہ کر کے واپس آئی تو اسی دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے ڈیورس لینی ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. مجھے بلایا, میں جب ان کے گھر میں گیا میں نے علاج کیا اور میں نے چیک کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر بہت سخت جادو ہوا ہے. اور جادو کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ جو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ہار پہنائے گئے پھولوں کے, ان کے اوپر جادو زدہ سپرے اور خوشبو پھینکی گئی تھی. اب جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے تو جادو کے اثرات شروع ہو گئے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے. تو بے شمار جادو کی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو واقعات میں نے دونوں بتایا ہیں چونکہ یہ قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں, ان کے رہنے کی جگہ ہے, وہاں پہ موکلات ہوتے ہیں. اور پرانی قبروں میں چونکہ جو بھی شخص فوت ہوتا ہے اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ اسی قبر کے اوپر رہتا ہے. اور اسی طرح جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی قبرستانوں میں جا کے چلہ کشی کرتے ہیں. اور غیر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم جنات سے مدد لے کے اس طرح کے عملیات کرتے ہیں. تو جتنی پرانی قبر میں یا جتنی نئی قبر میں یہ تعویذ کو دفن کرتے ہیں اتنی جلدی جادو کا جلدی اثر ہوتا ہے. اچھا صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جادو کرنا گناہ ہے اور دنیا کے اندر بھی بندہ جو ہے نا وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے نا انجام برا ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی بندے کے اوپر اگر جادو ہو جاتا ہے, جیسے ناظرین یہاں پہ میں رک کے ایک بات یہ کہوں گا, یہ دیکھیں جیسے آپ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ فیملی جس کا انہوں نے علاج کیا ہے کہ عمرہ کرنے گئے, دیکھیں ہاں حسد کی انتہا دیکھیں کہ کہاں تک دنیا پہنچ گیا کہ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ میاں بیوی. جی بالکل. تو ان کو پھولوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں خوشی سے, آگے ان کا ویلکم, ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جی, ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن خوشی کو غم میں کیسے بدلا جا رہا ہے جادو کے حسد کی وجہ سے. یہاں پہ ایک بات میں یہ ذکر کر دوں کہ دیکھ لیں کہ ایک فیملی اللہ کے گھر میں جاتی ہے عمرہ کے لیے. اب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لیکن لوگ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے کلیہ یہ رکھنا چاہیے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خوشی، اپنے معاملات، اپنے غم کو چھپانا چاہیے۔ ہم لوگ ہر چیز لوگوں کو بتا دیتے ہیں، عیاں کر دیتے ہیں، اور پھر نظر بد لگتی ہے، حاسدین جادو کروا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو، کاروباری لین دین کو یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں میں ایسے دوست جو حسد کرتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں، جو دعا دیتے ہیں، آپ یہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا خیر خواہ دوست کون ہے۔ جب بھی آپ کی کسی نعمت کا ذکر ہو تو وہ بار بار ماشاءاللہ کہے، بارک اللہ کہے، وہ آپ کے لیے برکت کی دعا کرے کہ اللہ آپ کی اس نعمت میں اور اضافہ کرے، یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اگر کسی وقت اس کے سامنے آپ کسی چیز کا ذکر کر بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو لوگ صرف بار بار یہی جملے دہراتے ہیں، بھائی آپ نے یہ بھی لے لیا، آپ نے وہ بھی کر لیا، اور برکت کی دعا نہیں دیتے، ماشاءاللہ نہیں کہتے، بارک اللہ نہیں کہتے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان کے سامنے اس طرح کے اپنے معاملات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب صاحب آخر میں آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ جو بندہ جادو اگر کی معاملہ بن گیا ہے، اب اس کو کرنا کیا چاہیے اس کے اوپر جادو ہو گئے؟ اب جس کے اوپر جادو ہو گیا، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے، اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین و توکل رکھے، اور پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرے، بیری کے پتوں کے اوپر نہائے، اس پانی سے پیے، بیری کے پتوں سے نہائے، یہ عمل چند دن کرے گا مسلسل تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اور آخری پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کے اوپر جادو نہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کر دی ہے تو آپ خوش ہوئیں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اور خود اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ تو بندوں کو پکارتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین اس پیغام کو آپ بھی عام کیجئے اور اس پہ خود بھی عمل کیجئے، جیسا کہ آج چند سوالات جو جادو کے متعلق ہم نے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ آپ اس پروگرام کو لازم دیکھیں، ہر جمعہ شام 5:30 بجے یہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ پروگرام ہوتا ہے، آپ نے ضرور دیکھنا ہے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔